ہیں تو قرآن واللیل اذا یغشی کا مژدہ سناتا ہے۔ جب میرے آقا اپنے گنہگار امتیوں کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہتا ہے۔ جب میرے آقا اپنے نور کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو قرآن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہتا ہے۔ جب میرے آقا اپنی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کا ذکر کرتا ہے۔ جب میرے آقا آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں تو قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہتا ہے۔ جب میرے آقا اپنی اخلاق کے موتیوں کو خزانے کو بکھیرتے ہیں تو قرآن انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے، جس کے بارے میں علامہ جامی نے کہا تھا آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن غیثیت اے روئے تو قرآن ماں ایماتوئی جس کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ اسی نبی کی بات میں درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ بسمل کہتے ہیں سجدہ ایک ایسا پیش خدا کر گئے حسین، سجدہ ایک ایسا پیش خدا کر گئے حسین جو حق تھا بندگی کا ادا کر گئے حسین، جو حق تھا بندگی کا ادا کر گئے حسین۔ علامہ بسمل کہتے ہیں کہ سجدہ نہیں ہے اب تو یہ سجدوں کی نقل ہے، سجدہ نہیں ہے اب تو یہ سجدوں کی نقل ہے۔ کہتے ہیں کہ سجدہ تو کربلا میں ادا کر گئے حسین، سجدہ تو کربلا میں ادا کر گئے حسین، ہر ایک وفا کے ساتھ وفا کر گئے حسین، ہر ایک وفا کے ساتھ وفا کر گئے حسین، انسانیت کا فرض ادا کر گئے حسین، انسانیت کا فرض ادا کر گئے حسین۔ مقطع میں لکھتے ہیں کہ بسمل نہ کر سکے گا کوئی دوسرا ادا، بسمل نہ کر سکے گا کوئی دوسرا ادا، سجدہ جو کربلا میں ادا کر گئے ہیں حسین، سجدہ جو کربلا میں ادا کر گئے ہیں حسین۔ اور شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع گفتگو بنایا ہے، رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی اللہ تو ارادہ کرتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں تم کو ہر رجس سے پاک و صاف کر دے۔ یعنی نبی کے گھر والوں سے مراد کون ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں نبی کے گھر والوں سے مراد امام حسین اور امام حسن سے لے کے تا قیامت تک آنے والی تمام نبی پاک کی اولاد، ان تمام کو ہر رجس سے پاک و صاف کر دے، ہر رجس سے پاک و صاف کر دے۔ اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میدان کربلا میدان کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ دوسرا سوال کہ اسلام پھیل رہا تھا بحر روم میں، یوروپ کی سرزمین پر، امریکہ کی سرزمین پر، ایشیا میں، عراق و ایران میں اور
اناتولیا یعنی ترکی کی سرزمین پر جب اسلام پھیل رہا ہے، تو اس اسلام کے تعلق سے ایک مغربی مصنف ہے، وہ اپنی کتاب دی میکنگ آف ہیومینٹی میں لکھتے ہیں. مغربی مصنف ہے، عیسائی ہے، مسلمان نہیں. لکھتے ہیں دا میکنگ آف ہیومینٹی میں کہ اٹ واز ناٹ سائنس اونلی which brought Europe back to life, other and manifold influences from the civilization of Islam communicated its glory to European life. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف سائنس نہیں تھا جس نے یوروپ کی دھرتی کو آگے بڑھایا ہے. یہ کتاب ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی، یعنی انسانیت کو کیسے بنایا جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سائنس نہیں تھا جس نے یوروپ کو آگے بڑھایا ہے، بلکہ اسلامک کلچرل نے پورے یوروپ کو آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ حصہ لیا. پورے یوروپ کو آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طائف کی سرزمین تھی جہاں میرے آقا اسلام پھیلا رہے تھے. اسلام پھیلانے کے وقت میرے آقا جب طائف میں پہنچے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی دھرتی پر پہنچے. طائف میں پہنچنے کے بعد آپ نے اسلام کی تبلیغ، توحید و رسالت کو بیان کرنا شروع کیا. تو اس کے بعد آپ کے اوپر وہاں کے لوگ پتھر برسانے لگے، آپ کا مذاق بنانے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے. موسم اور اپنے وقت کے جلیل القدر فرشتوں کے سردار جبریل امین تشریف لائے. بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور آپ کی اجازت ہو تو میں طائف کی دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں اور تمام بستی کو نصف و نابود کر دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اے جبریل نہیں، میں ان کی اولاد میں مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کی اولاد میں صاحب ایمان کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. ادھر میدان کربلا میں بھی وہی ماجرا ہے. ادھر میرے حسین میدان کربلا میں اسلام پھیلانے نہیں، اسلام بچانے جا رہے تھے. ادھر تیروں کی برسات ہو رہی تھی. جن نے آ کر کہا اور جنگل کے بڑے بڑے جانوروں نے امام حسین کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ حضور آپ کی اجازت ہو تو ہم ان تمام لشکریوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے کہا ارے نہیں، میرے نانا نے میں نے وعدہ کیا ہے اور میں وعدے کو پورا کر کے رہوں گا. ادھر اسلام پھیلایا جا رہا تھا، ادھر پتھر برس رہے تھے. ادھر اسلام بچایا جا رہا تھا، ادھر تیر برسائے جا رہے تھے. نہ ہم اسلام پھیلانے والے کا دامن چھوڑیں گے، نہ ہم اسلام بچانے والے کا دامن. نہ ہم اسلام پھیلانے والے کا دامن چھوڑیں گے، نہ ہم اسلام بچانے والے کا دامن چھوڑیں گے. اللہ اللہ. حضرات محترم، میرے آقا حدیث میں فرماتے ہیں، یہ حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم طبرانی میں روایت کیا. آپ فرماتے ہیں ما ان اخذتم به لن تضلوا، یعنی یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، یعنی اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یعنی اس میں سے ایک قرآن پاک ہے اور دوسری میری اہل بیت. فرمایا میں میری اہل بیت کے لیے میں خدا سے تم کو ڈراتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا دو بار یہ جملہ ارشاد فرمایا. اس جملے کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اپنی اہل بیت یعنی اپنی اہل و عیال کے بارے میں خدا سے تم کو ڈراتا ہوں. خدا کا خوف کرنا، سیدوں کا خیال رکھنا. قیامت تک جتنے بھی سید ہیں ان تمام سیدوں کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا جو صرف قرآن کا دعویٰ کرے، جو صرف دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سید، قرآن اور سید. جو صرف قرآن پر عمل کرے اور سیدوں کو نہ مانے،
جو صرف قرآن پر عمل کرے اور سیدوں کو نہ مانے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور جو سیدوں کو بھی مانے اور قرآن پر بھی عمل کرے اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ سنیں حضرت علی کی جوانی کا واقعہ، حضرت علی کی جوانی کا واقعہ۔ آپ مدینہ کی گلیوں میں ہم اور لوگ تو جانوروں میں کتوں کو پالتے ہیں، میرے علی وہ ہیں جو جنگلوں میں سب جنگلی جانوروں کا سردار شیر کو پالتے ہیں۔ حضرت علی بچپنے میں شیر کو پالا کرتے ہیں، اس شیر کا نام ہے ابو الحارث، ابو الحارث نام ہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی کا جب اس دنیا سے وصال ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ شیر لوگوں نے خبر دی تو وہ شیر جنگل سے دوڑتا ہوا حضرت علی کی بارگاہ میں آیا۔ تمام صحابہ خوف کھانے لگے اور کہا یا امیر المؤمنین ایک جنگلی شیر آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ حضرت علی نے مسکرا کر کہا وہ میرا بچپن کا ساتھی ہے، اسے آنے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر